ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی جے ایس نیوز اور میں ہوں ٹیرنس جے سلیمان۔ آج کی 3 امپورٹنٹ خبروں کے ساتھ۔ خبریں تو بیسکلی بے شمار ہوتی ہیں، اور وہ جو آپ جو ہے اکثر ٹی وی پہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی اخباروں میں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد اس چینل کو شروع کرنے کا یہ تھا کہ کچھ اہم خبریں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بیک گراؤنڈ بھی معلوم ہونا چاہیے، تو ہم اس حوالے سے وہ خبریں یوز کرتے ہیں جس کا تھوڑا سا لوگوں کو جو ہے نا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بتائیں، اور نئی سے نئی چیز جو ہے نا اس میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کے حوالے سے جو ہے نا بتانے کا مقصد ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ سے آغاز کریں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اس چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ آج کی جو سب سے 3 اہم ڈیولپمنٹ تھیں وہ یہ تھا کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں جمیل جسٹس شاہد جمیل، انہوں نے آج ریزائن کر دیا ایز اے جج آف لاہور ہائی کورٹ۔ دوسری چیز یہ تھی کہ آج ایف آئی اے سائبر کرائم نے نیما خان کو نوٹس ایشو کیا ہے، اور تیسری اہم چیز کہ جو پاکستان پیپلز تحریک انصاف نے کل کہا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے کا، آج انہوں نے وہ پلان جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا۔ سب سے پہلی خبر جو یہ تھی کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں، جج شاہد جمیل خان، انہوں نے آج ریزائن کر دیا ہے، اور انہوں نے اپنا جو استعفی ہے وہ پرائم صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کو بھجوا دیا۔ اس خط میں تو انہوں نے جو وجہ بیان کی ہے اس میں تو یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی جو ایشوز ہیں ان کی بیسس پہ جو ہے نا وہ انہوں نے ریزائن کر دیا، لیکن اگر جو انہوں نے اپنا لیٹر لکھا ہے اس لیٹر کے اندر جو ہے وہ ایک چیز 2 چیزیں انہوں نے بڑی اہم مینشن کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے علامہ اقبال کے جو ہے نا وہ شعر جو ہے وہ مینشن کیا ہے اس میں، خودی کے حوالے سے کہ اپنی دنیا پیدا کر، اور اس طریقے سے جو ہے نا چیزیں، اور ایک جو اولڈ پرووربس ہے جس میں یہ ہے کہ an ounce of discretion is worth a pound of wit۔ یہ بڑی میننگ فل قسم کی جو ہے نا یہ پروورب ہے، اور اس کے بہت سے جو ہے نا جو ہے میننگس نکل سکتے ہیں۔ اب کیونکہ انہوں نے جو ریزائن کیا ہے، اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے جو ہے مہینے میں سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے بھی جو ہے نا ریزائن کیا تھا، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا، اور ان کے تقریباً 9 مہینے رہ گئے تھے، کیونکہ اس جسٹس قاضی فائزی صاحب جو انکمبنٹ چیف جسٹس ہیں انہوں نے تو اکتوبر میں ریزائن مطلب اپنا ریٹائرمنٹ ان کی ہونی تھی، اس کے بعد پھر جسٹس اعجاز الاحسن نہیں بننا تھا چیف جسٹس، تو اس کیونکہ اب ٹائم 9 مہینے کا ٹائم رہ گیا تھا، تو یہ انہوں نے اچانک ہی جو ہے نا اپنا استعفیٰ پیش کر دیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو۔ اس سے خیر کافی لوگوں کو پریشانی بھی ہوئی، حیرانگی بھی ہوئی کہ اس ٹائم پہ جب ان کے پاس صرف 9 مہینے کے بعد انہیں چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے، تو انہوں نے کیوں یہ ریزائن کیا؟ کیونکہ جو ان کے دوست ہیں ریٹائرڈ ججز، اور ایون کے جو سپریم کورٹ کے اندر جو ان کے دوست ہیں، ان سے بھی کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے مشورہ نہیں کیا، اور انہیں جو ہے نا وہ بس اپنا ریزگنیشن جو ہے نا چیف پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھجوا دیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہے کہ یہ جو جسٹس مظاہر علی نقوی جن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں چل رہی تھی پروسیڈنگز، تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ پروسیڈنگز کسی کنکلوژن پہ چلی جائیں گی اور ان کے خلاف جو ہے ایکشن ہو سکتا ہے، تو انہوں نے جو ہے نا ایک دن پہلے سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس سے ایک دن پہلے جو ہے نا وہ اپنا استعفیٰ جو ہے نا صدر پاکستان کو بھجوا دیا۔ اچھا، یہ جو ججز ہیں مطلب جسٹس شاہد جمیل خان اور جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی، یہ 3 وہ ججز ہیں جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے سرو کیا ہے، کیونکہ بیفور ایلیویشنز جو ہیں وہ جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے نہ صرف وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج رہے بلکہ وہ لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس بھی رہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ مظاہر علی نقوی بھی جو ہے وہ
لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے. اب جو ہے یہ ان کا جو جسٹس شاہد جمیل نے جو استعفیٰ دیا ہے، اس سے لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ بڑی پریشانی سی بھی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ استعفیٰ اس ٹائم پہ جو ججز کا آ رہا ہے وہ اس کی کیا وجہ ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ریزگنیشنز آ رہے ہیں، یہ جو اسٹیبلشمنٹس کی انٹرونشنز ہو رہی ہیں خاص طور پر جوڈیشری کے اندر، اور کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نا ججز، کچھ جو ججز ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ان کے لیے صحیح نہیں ہے، ان کی آزادی کے لیے نہیں صحیح ہے، جوڈیشری کی آزادی کے جو ہے نا وہ ان کے خلاف ہے. تو وہ آزادی سے اپنا کام نہیں کر سکتے، تو وہ انہوں نے اپنا جو ہے ریزگنیشن کچھ ریزائن کر رہے ہیں، اور وہ کچھ سوچ رہے ہیں. جسٹس شاہد جمیل کے متعلق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس ٹائم پہ جسٹس اعجاز الحسن نے استعفیٰ دیا تھا تو اسی وقت انہوں نے اپنا سوچ لیا تھا کہ وہ ریزائن کریں گے، لیکن ان کو ان کے دوستوں نے منع کیا کہ آپ اس طرح کریں کہ اس ٹائم پہ ریزائن نہ کریں بلکہ آپ کنٹینیو کریں. لیکن وہ خود کچھ عرصہ انہوں نے کام کیا، لیکن اس کے بعد آئی تھنک کہ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہی از ناٹ فٹ اور ناٹ ویری کمفرٹیبل اور ان ایزی فیل کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا اس کو ریزائن آج اپنا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیج دیا. ہم دوسری خبر کی طرف آتے ہیں، جو آج ایف آئی اے سائبر کرائم نے حلیمہ خان کو نوٹس ایک بھیجا ہے، اور وہ نوٹس بیسکلی تو لگتا تو ایسے یہ بے عجیب سا کہ کیونکہ اس میں جو چارجز لگے ہیں وہ یہ لگے ہیں خوف و ہراس پھیلا رہی ہیں وہ، اور جو ہے نا وہ امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے کہ بھئی وہ ڈسٹرب کر رہی ہیں. تو اگر یہ دیکھا جائے تو یہ اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ حلیمہ خان کو نوٹس کیوں ہوا ہے، اس کی وجوہات تو یہ بھی آ سکتی ہیں کیونکہ یہ جو حلیمہ خان تھی وہ ریگولرلی عمران خان کے پاس پٹیالہ جیل میں جا رہی تھی اور اس سے ملاقات کرتی تھی. اس کے کیونکہ وہ آپ کو یاد ہے کہ جب کہ سائفر کا ججمنٹ آیا تو اس وقت بھی وہ وہاں پر عمران خان کے ساتھ موجود تھی. اس کے بعد پھر جب توشہ خانہ کا ججمنٹ آیا تو ججمنٹ میں اس وقت بھی حلیمہ خان جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ تھی. کل بھی جب یہ کیس چل رہا تھا ایک بشرا بی بی کے جو عدت والا کیس ہے، ادھر بھی یہ جو ہے نا وہاں پر موجود تھی. تو اب یہ ہے کہ ان کو اس موقع پہ نوٹس ایشو کیوں کیا گیا، اور جبکہ الیکشنز میں جو ہے نا وہ تقریباً آج 2 تاریخ ہے تو 6 دن کا ٹائم رہ گیا. تو اس حوالے سے یہ بھی گو مطلب لوگ مطلب بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کیوں مطلب کرنا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب کیونکہ ان کو کل جو ہے وہ ایف آئی اے کے سامنے پیش ہونا، تو وہ اس میں پتہ لگے گا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں ایف آئی اے والے. لیکن ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، شاید آپ میرے ساتھ متفق نہ ہوں، لیکن یہ میرا ایک اپنا گیس ہے کہ کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ایک آڈیو لیک ہوئی تھی بشرا بی بی کی اور ایک سردار لطیف کھوسہ کی، کیونکہ سردار لطیف کھوسہ جو ہے نا بشرا بی بی کے لائر بھی ہیں. تو اس میں اس آڈیو لیکس میں جو ہے وہ بشرا بی بی انسٹرکشنز دے رہی ہیں اور سردار لطیف کھوسہ کو کہ آپ دیکھیں جی وہ جو حلیمہ خان کا مطلب زیادہ انفلوئنس نہ ہو، کیونکہ یہ جب عمران خان جیل گئے تو اس وقت جو ہے یہ 2 چیزیں ہو رہی تھیں کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بشرا بی بی جو ہے نا وہ پارٹی کے اوپر جو ہے نا قبضہ کر لیں گی. لیکن جب وہ یہ جب جا رہی تھی شروع میں بشرا بی بی نے جانا شروع کیا جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے، تو ساتھ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ حلیمہ خان نے بھی جانا شروع کر دیا. تو یہ ایک ٹسل میرے خیال میں لوگ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ چل رہی تھی کہ کس نے جو ہے نا پارٹی کا چیئرمین بننا ہے. تو آئی تھنک کہ وہ جب یہ زیادہ ایشو ہو گیا کیونکہ اس وقت چیئرمین کا ایشو بھی آ گیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نہ صرف ڈسکوالیفائی کر دیا تھا بلکہ انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ وہ جو ہے نا کوئی پارٹی کا عہدہ بھی نہیں رکھتا. تو اس کے بعد پھر نیا چیئرمین بنانا تھا پارٹی کو. تو اس کی بنیاد پر پھر یہ حلیمہ خان اور بشرا بی بی جب یہ عمران خان کے ساتھ مل رہی تھیں اور وہ ان سے ان کی ریگولر ملاقات ہوتی تھی، تو لوگوں کو شک و شبہات یہ پیدا ہونا شروع کر دی ہے کہ یہ جو ہے نا چیئرمین شپ کا جو ہے وہ چکر ہے. تو اگر آپ کو یاد ہے کہ کل جب بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی ہے، اور تو بشرا بی بی کو بجائے جیل بھیجنے کے وہ ان کو جو ہے نا بنی گالہ میں جو ہے نا وہ سب جیل جو بنی گالہ کا گھر ہے وہ اس کو سب جیل ڈکلیئر کر دیا گیا. اب اگر یہ
بات تو ایسے لگتی ہے کہ بڑی سمپل سی، کیونکہ لیکن اگر یہ اس میں پھر یہ بھی چیز نظر آ رہی ہے کہ بشرا بی بی کہتی ہیں کہ جی میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ان کے کوئی وہ ہے بڑے انفلوئنس، جس کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے اتھارٹیز نے بے شک، کیونکہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ کس کا ڈیسیژن تھا کہ وہ بشرا بی بی کو جو ہے نا بنی گالا کو سب جیل ڈکلیئر کر دیا جائے اور ان کو وہاں پر رکھا جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ وزیر داخلہ بھی یہ بات کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ کون سی ایسی شخصیت ہے جو اتنا انفلوئنس ہے کہ جو پرائم منسٹر کو بھی نہیں پتا، انٹیریئر منسٹر کو بھی نہیں پتا، تو وہ کون سی تھرڈ فورس ہے جس کو جو ہے نا یہ ساری معلومات ہیں اور وہ جو ہے نا یہ چیزیں چل رہی تھی، اور بشرا بی بی کے ساتھ اس کے لنک بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ جب اڈیالہ جیل آئے، بنی گالا جانے سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے نیب کے دفتر میں، تقریباً آدھا ایک گھنٹہ، کچھ جو ہے جرنلسٹ ہمارے دوست ہیں انہوں نے یہ بات شیئر کی ہے۔ اب تو پھر میرے خیال میں جو مجھے ایک چیز عجیب سی لگی اور جو میں نے سوچا کہ یہ چیز اس اینگل سے بھی میں اس چیز کو دیکھوں کہ اب بشرا بی بی جو ہے وہ جیل میں ہے، بے شک کہ وہ بنی گالا میں ہے، لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ وہ سب جیل ڈکلیئر ہوا تو جیل میں ہی ہوں گے، تو اس کی اب جو حلیمہ خان ہے اب وہ ایکٹیو ہو جائیں گی، اور اب پارٹی کے الیکشنز بھی ہونے، تو یہ بھی کچھ لوگ ہلکے کو خیال ہے کہ یہ بشرا بی بی نے نہیں چاہا ہوگا کہ وہ جو ہے نا حلیمہ خان بھی جو ہے نا باہر رہے اور اسی طریقے سے جو ہے نا عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات کریں اور کوئی اس طرح کی جو ہے نا پارٹی کے اوپر ان کا قبضہ ہو جائے۔ تھرڈ جو اب کے سامنے خبر لے کر آئیں گے وہ یہ ہے کہ انٹرا پارٹی کا پاکستان کی تحریک انصاف نے کل اعلان کیا تھا کہ وہ انٹرا پارٹی کے الیکشن جو ہیں وہ 5 فروری کو کرانے کا، تو مطلب یہ کہ الیکشن جنرل الیکشنز ہو رہے ہیں 8 فروری کو، تو 5 فروری کو جو ہے نا انہوں نے الیکشنز کروانے تھے۔ تو آج جو ہے وہ بیرسٹر گوہر جو کہ سابق ان کے چیئرمین، کیونکہ جب پارٹی کا سمبل لے لیا گیا تو مین کہ وہ انٹر پارٹی کے الیکشنز نہیں ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ چیئرمین بنے تھے، تو وہ اس کا حوالے سے جو ہے نا وہ چیئرمین جو گوہر ہیں ان کو آج انہوں نے کہا کہ یہ جو پارٹی کے الیکشنز ہونے وہ اب پوسٹ پون ہو جاتے ہیں اور وہ الیکشنز کے بعد کروائیں گے، تو کیونکہ اس پارٹی کے اندر انہوں نے کل تو جو تھے رؤوف حسن ان کو فیڈرل الیکشن کمشنر بنا دیا گیا تھا، انہوں نے سارا شیڈیول بھی دے دیا تھا، سارے صوبوں کے اندر بھی جو ہے نا الیکشن کمیشن بنا دیے تھے پارٹی کے والے سے، اور سارا تھا کہ کب نامینیشن جمع کرانے، آج اور 3 تاریخ کو جو ہے نا وہ انہوں نے الیکشن لوگوں نے جو چاہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو ہے نا وہ عہدوں پہ الیکشن لڑے، انہوں نے نامینیشنز پیپر بھی کل تک سبمٹ کرانے تھے اور ان کی لسٹ بھی لگ جانی تھی کل ہی، تو آج اچانک یہ جو فیصلہ ہو گیا، اور وہ بھی جو پارٹی کے چیئرمین ہیں جو کل تک تو نہیں نظر آ رہے تھے کہیں، لیکن اب انہوں نے آج جو ہے وہ اچانک جو ہے اس کو پوسٹ پون کر دیا۔ آج تک کے لیے جی اتنا ہی، کل ملتے ہیں انشاءاللہ، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے۔